الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ حاضرین گرامی، اخلاق اور اخلاقیات انسانی معاشرے کا ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع میں کسی دین کا حامل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک انسان اگر مسیحی ہو تب بھی، یہودی ہو تب بھی، دہریہ ہو تب بھی، ہندو ہو تب بھی، بدھسٹ ہو تب بھی، کچھ اخلاقیات کو وہ اپنی انسانیت کی حیات کا ضامن سمجھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں یا انسان کو کچھ ایسی خصوصیات سے آراستہ ہونا چاہیے جو اس کی انسان ہونے کی دلیل ہیں، اور اگر وہ خصوصیات انسان کے اندر ہیں تو پھر وہ انسان ہے، اور اگر وہ خصوصیات انسان کے اندر عدم توازن اور بے راہ روی کا شکار ہو جائیں تو پھر انسان کی انسانیت رفتہ رفتہ مرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات ہوئی تمام مکاتب، تمام ادیان اور تمام نظریات کے حامل لوگوں کے درمیان ایک مشترکہ سرمایہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات انسانی زندگی میں ایک بہت بڑا اور عظیم سرمایہ ہے، جس کا تعلق کسی خاص ذات، پات، علاقے، مکتب اور نظریے سے نہیں ہے، من حیث انسان سب سے اس موضوع کا تعلق ہے۔ اسلام چونکہ انسان کو تکامل تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، انسان کو اس مقام تک ارتقاء بخشنے کے لیے آیا ہے جو مقام اس کی خلقت کا مقصد ٹھہرا ہے۔ اس اعتبار سے اسلام جامع دین ہے اور جامع عملی سانچہ انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر یا جس میں ڈھلنے کے بعد انسان حقیقی معنوں میں انسان کہلا سکتا ہے، اور انسان کہلوانے کے لیے اس کو اس سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ اب جب ہم اس اعتبار سے اخلاقیات کو قرآن کریم اور احادیث نبوی کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو یقین دلانے کے لیے، اس انسان پر ایک بات ثابت کرنے کے لیے 11 قسمیں ایک ہی صورت کے اندر کھائی ہیں۔ سورۃ الشمس ذرا کھول کر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء اذا بناها، کرتے 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 جب اس آیت تک قرآن پہنچتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ 11 بار قسمیں کھاتا ہے، 11 بار۔ 11 قسموں کے بعد جو چیز ہمیں سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر ان 2 خصوصیات کو زندہ رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ وہ 2 خصوصیات کیا ہیں؟ ایک خصوصیت انسان کو برائیوں کی طرف بلانے والی خصوصیت ہے، اور دوسری خصوصیت انسان کو نیکیوں اور اچھائیوں کی طرف بلانے والی خصوصیت ہے۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے خمیر میں، انسان کے وجود میں، انسان کی خلقت میں، انسان کی پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب بعد میں آئے گا، لیکن من حیث انسان، ہر انسان کے اندر یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں۔ اس کے لیے ان 2 خصوصیات کے وجود کے لیے موحد ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کے اندر ہو کافر کے اندر نہ ہو، کافر کے اندر ہو مسلمان کے اندر نہ ہو۔ ہر انسان جو کسی مرد و زن سے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ 2 خصوصیات موجود ہیں۔ اب جب ہم ان 2 خصوصیات کے درمیان دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے
انسان کو ان خصوصیات کے درمیان رہتے ہوئے سفر کرنا ہے، تو اس حوالے سے دین ہماری جن چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے ان چیزوں کو ہم دینی اور اسلامی اخلاق کہتے ہیں یا اخلاقیات کہتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں عام طور پر انسانی اخلاق کی اصطلاح رائج ہے، لیکن انسانی اخلاق سے زیادہ یہ اگر کہا جائے کہ تمام انسانوں میں کامن ہونے کی وجہ سے تو اس کو انسانی اخلاق کہا جا سکتا ہے، لیکن دین نے اس کی کامل ترین شکل بیان کر دی ہے، اس لیے اس کو دینی، الہی اور اسلامی اخلاق کہا جانا چاہیے۔ تو ہماری گفتگو کی یہ جو سیریز ہوگی، اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ الہی، اسلامی اور دینی اخلاق کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہر روز مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں، تاکہ ہم سب مل کر ان اخلاقی امور اور ان اخلاقی رویوں کو اپنی زندگی میں زندہ کر سکیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ان اخلاقی رویوں کا تعلق انسان کی روح سے ہے، اس کی سوچ سے ہے، اس کے باطن سے ہے، اس کے علم سے نہیں ہے، اس کے کتابیں پڑھنے سے نہیں ہے۔ اس لیے کتابیں پڑھنا اور چیز ہے، اس اخلاق سے یا الہی اخلاق سے آراستہ ہونا اور چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، جو خاتم الرسل کہلائے، وہ خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء جب کائنات میں تشریف لائے تو ان کا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت دے کر بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کو اس کے معراج تک پہنچا سکوں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کے مکارم کو اس کی معراج تک، اس کے اوج تک، اس کی بلندیوں تک پہنچا سکوں۔ اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی اصطلاح میں اسوۃ حسنۃ کہتے ہیں، یعنی بہترین نمونہ، جن کا اپنا عمل، جن کا اپنا فعل، جن کی اپنی تمام زندگی کی حرکت سب کی سب اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کی ان بلندیوں کو آپ کا رویہ اور آپ کی سیرت چھوتی ہے کہ جہاں تک عقل انسانی کا پہنچنا محال ہے۔ اس اعتبار سے امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے، بہت ہی خوبصورت اور گہری بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا، لو کننا لا نرجو جنتا ولا نخشا نارا ولا ثوابا ولا عقابا لکان ینبغی لنا ان نطالب بمکارم الاخلاق۔ فرماتے ہیں کہ فرض کرو اگر ہمیں جنت کی طمع نہ ہوتی، اگر ہمیں جہنم کا خوف نہ ہوتا، اگر ہمیں ثواب کی توقع نہ ہوتی، اگر ہمیں عقاب اور عذاب سے ڈرایا نہ جاتا، تب بھی ایک انسان ہونے کے ناطے مناسب اور اہم یہ تھا کہ ہم میں سے ہر فرد اخلاق کے ان مکارم کو پانے کے لیے، اخلاق کی ان بلندیوں کو چھونے کے لیے سفر کا آغاز کرتا۔ لکان ینبغی لنا ان نطالب مکارم الاخلاق یا بمکارم الاخلاق، ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم اخلاق کے ان مکارم تک پہنچنے کی جد و جہد کرتے۔ کیوں؟ امیر المومنین جو فرماتے ہیں، تو یہاں پر کیوں ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے تھی؟ اگر ہمیں بہشت کی طمع بھی نہ ہوتی، اگر ہمیں عقاب کا خوف بھی نہ ہوتا، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ فَإِنَّهَا مِمَّا تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ، یہ جو اعلیٰ اور عرفہ انسانی اخلاق ہے، یہ انسان کو نجات کے ساحل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر اسی دنیا میں خدا پر عقیدہ نہ رکھتا ہو کوئی شخص، آخرت پر عقیدہ نہ رکھتا ہو، عقاب اور ثواب پر عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس دنیا میں اگر وہ ایک اچھی، پرسکون، اطمینان بخش اور میٹھی زندگی گزارنا چاہتا ہو،
تو اس کا بہترین اور واحد ذریعہ کیا ہے؟ اس کا اخلاق اچھا ہو۔ اور جب یہی اخلاق انسان کے عقیدے میں ڈھلتا ہے اور انسان ایک عقیدے کی بنیاد پر اس اخلاق کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتا ہے، تو اس میں پھر اس کو ثواب بھی ملتا ہے، پھر وہ اس کے نتیجے میں نجات کی ساحل تک بھی پہنچتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں اس کو جنت کی نوید بھی سنائی جاتی ہے، جہنم سے آزادی کی خوشخبری بھی دی جاتی ہے۔ اس لیے اخلاق کا تعلق انسان سے ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، عقیدے سے نہیں۔ لیکن جب عقیدہ آتا ہے تو اسی اخلاق کو اس کمال تک پہنچاتا ہے اور اس کے بہترین رویے اور بہترین نمونے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، خود امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بڑی ہی عمدہ اور خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے اخلاق کی ضرورت کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ ان بذوی العقول، یہ جو صاحبان عقل مخلوق ہیں، یعنی تمام مخلوقات میں اگر آپ دیکھیں تو انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جس کو ذوی العقول کہا گیا ہے، صاحبان عقل۔ فرمایا کہ ان بذوی العقول من الحاجۃ الی الادب، یہ جو صاحبان عقل مخلوق ہیں، اس مخلوق کو یا ان مخلوقات کو ادب کی ضرورت ہے، تادیب کی ضرورت ہے، تہذیب کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے، ان خصوصیات کی ضرورت ہے جو انسان کا خاصہ ہے۔ فرمایا کما یظمأ الزرع الی المطر، اسی طرح سے اس کو ان اخلاقیات کی ضرورت ہے، اس ادب اور ادب الہی کی ضرورت ہے، جس طرح سے ایک فصل کو پانی کی ضرورت ہے یا ایک بیج کو پانی کی ضرورت ہے۔ آپ اگر زمین پر بیج بونا چاہیں تو بیج بونے کے بعد جہاں اس کو آپ کھاد ڈالتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، وہیں پر آپ کو چاہیے کہ اس کو پانی بھی دیں۔ صرف کھاد ڈالنے سے اور بیج بونے سے وہ بیج اگتا نہیں ہے، فصل بنتی نہیں ہے جب تک پانی نہ ہو۔ پانی اس کی حیات ہے، پانی اس کی زندگی ہے، کھاد زندگی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی مثال میں آپ نے پانی کو پیش فرمایا، فرمایا کہ جس طرح سے کسی فصل کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، نشو و نما کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے، اسی طرح سے ایک انسان کو ایک کامیاب، پرمسرت اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا نام اخلاق اور ادب ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی محافل میں، اگلی نشستوں میں اسی اخلاقیات کے موضوع کو لے کر مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے، تاکہ ہم سب مل کر ان اسلامی، دینی، اعلیٰ اور عرفہ مفاہیم کا ادراک بھی کر سکیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنے آپ پر لاگو کر کے خود کو اس کے سانچے میں ڈھال بھی سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔